السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی. گیارہ اپریل 2025 کو ایک ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ 1171 سری نگر سے دہلی آ رہی تھی. اس کے کپتان تھے کیپٹن ارمان چودھری. فلائٹ تو یہ بہت چھوٹی سی تھی. یہ کپتان صاحب جو تھے 36 ایئر اولڈ ینگ کیپٹن، پرفیکٹلی میڈیکل فٹ، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جب وہ دہلی میں لینڈ کیے تو لینڈنگ کے بعد اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ کاکپٹ سے باہر نکلے. ایک وامٹ ہوئی اور پھر ان کی تھوڑے ٹائم کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. جو ان کے کولیگس پائلٹس ہیں وہ اپنا بڑا کنسرن شو کر رہے ہیں، اور ان کا کنسرن یہ ہے کہ ڈی جی سی اے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن ہے، وہ اس بات کی انکوائری کریں کہ کیا لینڈنگ کے بعد دہلی ایئرپورٹ پہ ان کو جو ریکوائرڈ میڈیکل اٹینشن تھی یا طبی امداد تھی وہ کیا صحیح ٹائم پہ ملی، جو کہ فوراً ملنی چاہیے تھی. بہت سارے پائلٹس جو ایسوسیشن سے لنک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب ہوا، ان کو وامٹ ہوا اور یہ رپورٹ ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، تو اس کے رپورٹ کے بعد کو 45 منٹس تک ان کو نہ تو کوئی ایمبولینس پرووائڈ کی گئی، نہ کوئی میڈیکل ٹیم وہاں پہ پہنچی جو ان کو ٹریٹ کر سکتی. مگر جو دہلی ایئرپورٹ اتھارٹی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. رپورٹ کرنے کے 10 منٹ کے بعد ان کو میڈیکل امداد دے دی گئی تھی اور ان کو ایمبولینس پرووائڈ کر گئی تھی جو ان کو ہاسپٹل لے کے گئی. لیکن ایسا ہے کہ جیسے ان کو وامٹ آیا تھوڑی دیر بعد وہ کولیپس کر گئے، گر گئے، اور جب گرے تو ایک سروس ٹرالی کے ساتھ ان کا سر ٹکرایا جس میں ان کو ہیڈ انجری بھی ہوئی. کیپٹن ارمان جو تھے وہ پہلے رپورٹرلی پہلے وہ ایک اسپائس جیٹ میں کام کرتے تھے، پھر 2023 میں انہوں نے ایئر انڈیا ایکسپریس کو جوائن کیا، جو ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا. اب یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے اس کو ہم پائلٹ فٹیگ کا نام تو نہیں دے سکتے، بیکاز ظاہر ہے ایک بڑی چھوٹی سی فلائٹ تھی. یعنی یہ فلائٹ سری نگر سے دہلی جو کہ ایک بہت ہی چھوٹی فلائٹ ہے، اس میں اتنی فٹیگ تو نہیں ہو سکتی. مگر بہت سارے جو دوسرے پائلٹ ہیں وہ یہ بات کرتے پائے گئے ہیں کہ انڈیا میں وہ کافی عرصے سے لیس اسٹرینس ورکنگ کنڈیشنز کی بات کر رہے ہیں. یعنی جو بہت زیادہ لمبی ڈیوٹیاں، جو تھکا دینے والی ڈیوٹیاں ہیں، ان کے اوپر وہ کافی عرصے سے گورنمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کو روکا جائے. بہت سارے پائلٹ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ اور کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ گورنمنٹ نے جو نئے رولز بنائے ہیں FDTL یعنی فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشنز، اس کے جو نئے رولز انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ان رولز کو آپ روکیں اور وہ جو پرانے رولز ہے وہی رہنے دیں جو پہلے تھے. اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب لیٹس سی. فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف انڈیا میں کیا، ہمارے ہاں بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور کافی عرصے سے ایشو ہے، اور باقی دنیا میں بھی ہے. کیونکہ جیسے جیسے لانگ ہال ایئر کرافٹس بننے شروع ہوئے تو فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن جو ہیں وہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی کوئی ایئر کرافٹ ہے یا فلائٹ ہے وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی، جو فلائٹ 15 گھنٹے کی 16 گھنٹے کی، وہ کمپلیٹ کی جا سکے. جیسے ہمارے یہاں سے PI کی فلائٹ جاتی ہے لاہور سے ٹورنٹو، تو ایک زمانے میں یہ فلائٹ ہوا کرتی تھی لاہور سے برمنگھم اور پھر آگے برمنگھم سے ٹورنٹو، یعنی یہاں سے کوئی 8 گھنٹے 8.5 گھنٹے برمنگھم کے اور پھر 7.5 گھنٹے آگے ٹورنٹو کے. اور وہ جو پائلٹ یہاں سے لے کے جاتے برمنگھم، وہاں پہ وہ 1.5 دن سٹے کرتے تھے.
تو وہ جو ٹائم لیگ ہے وہ آل دا وے ٹورنٹو تک جو 10 گھنٹے کا ہے وہ کم ہو کے 4 گھنٹے کا یا 5 گھنٹے کا رہ جاتا تھا اور اس طرح تھکاوٹ اتنی نہیں ہوتی تھی. بٹ اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ 2 سیٹ آف کرو جاتا ہے, ایک سیٹ آرام کرتا ہے اور 7 گھنٹے 7 گھنٹے اور دوسرا فلائی کرتا ہے, پھر دوسرا آگے جاتا ہے اور پھر وہ فلائی کرتا ہے. کہنے کی حد تک تو یہ سب ٹھیک ہے کہ ایک سیٹ آرام کر رہا ہے وہ سو جاتا ہے, بٹ بہت حد تک پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر شخص کو جہاز میں نیند آ جائے. جو پراپر نیند کی جگہ وہ تو آپ کا بیڈ ہے, آپ کا کمرہ ہے, بیڈ روم ہے. لیکن بہت سارے میں نے لوگ دیکھے جن کو نیند جہاز پہ نہیں آتی, وہ جاگتے رہتے ہیں, یا آتی ہے تو مے بی 1 آدھ گھنٹہ. تو وہ یہ جو لانگ ہال فلائٹس ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اس پہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ جہاں پہ ٹائم ڈفرینس اتنا ہو, جیسے 10 گھنٹے کا لاہور اور ٹورنٹو کے درمیان. اسی طرح دہلی اور ٹورنٹو ڈائریکٹ فلائٹ ہے, اسی طرح بامبے اور ٹورنٹو یا نیو یارک بھی ان کی ڈائریکٹ فلائٹس ہوں گی. دہلی کا تو مجھے پتہ ہے. اب اس بات پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹینڈرڈ قسم کی جاب فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لیمیٹیشنز ڈیولپ کیے گئے ہیں, ڈیزائن کیے گئے ہیں, یہ کوئی اچھے نہیں ہے پائلٹس کے لیے یا کرو کے لیے, میٹر آف کیبن کرو کے لیے بھی. وہ بھی اسی سٹریس میں سے آلموسٹ کچھ کم, ظاہر ہے وہ پیچھے کام تو کر ہی رہے ہیں نا, جاب تو وہ کر ہی رہے ہیں. پائلٹس کے لیے تھوڑا زیادہ ہے, ظاہر ہے وہ ان کو سب کچھ دیکھنا ہے, کاکپٹ کا سارا فلائنگ کرنی ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں ان کے ساتھ. تو ایک بڑی مشہور ایک آپ سیئنگ کہہ لیجئے یا لوگوں کا خیال کہہ لیجئے, یہ لوگ کہتے پائے گئے ہیں اس طرح کے کہ ویل ریسٹڈ اینڈ ناٹ اسٹریسڈ پائلٹ آر کی ٹو سیو فلائٹ. یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ اگر پائلٹ ویل ریسٹڈ نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر سٹریس کم نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ فلائٹ سیفٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. بٹ اگین ہمارے ہاں جب یہ چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہیں, جب جو بزنس مین اس ایویشن انڈسٹری میں ہیں یا یہ سب شو رن کر رہے ہیں, ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو زیادہ پروفٹ چاہیے, زیادہ پیسے چاہیے, تو وہ پھر چیزیں اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ پائلٹس کی یا کیبن کرو کی یا ان چیزوں کی ورکنگ کنڈیشنز پہ ان کی اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی ایز اے ہیومن بینگ ہونی چاہیے. بٹ اس پرٹیکولر کیس میں یہ ایسا نہیں تھا. ایک چھوٹا جہاز ہے, شارٹ ہال فلائٹ ہے, مگر ایک جو چیز جو ان شارٹ ہال فلائٹس میں اپلیکیبل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا ہے کہ جو پائلٹس کی روسٹرنگ ہے اس میں مختلف ملکوں کا مختلف پروسیجرز ہیں. جیسے ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایک ہوتا تھا کہ 10 days آف مہینے میں, یعنی آپ 20 دن کام کریں گے اور 10 دن آف. اچھا, ابھی ان 20 دنوں میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا, نہ یہ ہو سکتا نہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کو سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے یا گیزٹڈ ہالیڈیز کی چھٹی ہوتی ہے جیسے نارمل آفسز میں ہوتی ہے. تو وہ ارسپیکٹو آف دی ورکنگ آف ڈیز یا گیزٹڈ ہالیڈیز یا سنڈے اور سیٹرڈے یہ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے, تو اس میں 10 days آپ کو یہ مست ہے کہ آف دیے جائیں. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کال آتی ہے جی کہ وہ آج ایک فلاں سک رپورٹ ہو گئی ہے یا آج ایک ایکسٹرا فلائٹ آ گئی ہے یا اس طرح کی کنڈیشن ہو گیا, تو آپ ایک ایکسٹرا فلائٹ کر دیں. پھر اگلے دن 2 دن بعد پھر ایک فلائٹ آپ کو ایک ریکویسٹ آ جاتی ہے. تو یہ جو آف دی روسٹر ریکویسٹ ہوتی ہیں یہ نارملی ایک پریکٹس نہیں ہے اچھی ایئر لائنز میں. یعنی میرے بہت سارے دوست ایمریٹس میں فلائی کرتے ہیں, قطر میں فلائی کرتے ہیں اور ادھر فلائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. آف مین آف, اور آف میں آپ کو کوئی کال نہیں کرتا. اللہ سے بھائی کوئی بہت ایکسٹریم کیس ہو, دیٹ از ویری ویری ریئر کہ آپ کو کال کیا جائے کہ وہ مصیبت میں پھنس گئی ایئر لائن اور آپ ان کے لیے ایک ایکسٹرا فلائٹ کر دیں. بٹ نارملی اٹ از ناٹ دی کیس. جبکہ ہمارے ہاں اور آئی ایم شیور کہ انڈیا میں بھی اسی طرح کی ورکنگ کنڈیشنز ہوں گی کہ آپ کو آف ڈیز میں
یہ ایک نارمل معمول ہوگا کہ آپ کو کال کیا جائے اور آپ کو ریکویسٹ کیا جائے کہ آپ ایک فلائٹ کر دیں. یہ جو آف دی روسٹر فلائٹس ہوتی ہیں ہر دوسرے دن یا تیسرے دن, یہ وہ ایکچوئل فلائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو تھکا دیتی ہیں. وائی ایم سیئنگ دس کہ آپ کا ایک مائنڈ ہے, انسان کا ایک مائنڈ ہے, اس کا ایک ہے کہ میں یہ فلائٹ کروں گا اور یہ میرا ریسٹ ہوگا 24 گھنٹے کا, یہ 2 دن کا یا 3 دن کا, یہ میرا ریسٹ ہوگا. اور آپ ایک پلان کرتے ہیں, آپ کی وہ فیملی کی کمٹمنٹس ہیں, آپ نے کہیں جانا ہے, آپ نے کہیں جانا ہے, آپ نے کوئی شیڈول کیا ہوا ہے, آپ نے کہیں سیر کرنے کے لیے جانا ہے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. تو وہ جب سڈنلی ایک آپ کے اوپر ایک آتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ فلائٹ کرنی ہے آپ نے, تو وہ یہ آپ کی چھٹی کینسل کر دیں, تو وہ پھر مینٹلی آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, بور محسوس کرتے ہیں, فرسٹریٹڈ محسوس کرتے ہیں. تو پھر اس فرسٹریشن میں اگر آپ کو فلائٹ کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ a pilot who is not well rested, who is not mentally satisfied or who is mentally tired, وہ پھر سیف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشنس اور آف دی روسٹرس جتنی بھی فلائٹس ہیں جن کو بار بار ریکویسٹ کیا جاتا ہے, وہ بھلے کیبن کرو کی ہوں یا کاکپٹ کرو کی ہوں, وہ فلائٹ سیفٹی کے لیے بہتر نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر وہ بڑے کوئی بزنس مین اس کو رن کر رہا ہو ایئر لائن کو, یا گورنمنٹ رن کر رہی ہو, یا کوئی بھی رن کر رہا ہو, ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. دیکھیے جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, تو نارملی جو سیریس ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جہازوں کے, تو نارملی تو اس میں بچتا کوئی نہیں ہے. وہ پائلٹ جس نے یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پچھلے 10 دن میں, 15 دن میں, یا 1 مہینے میں, 2 مہینے میں کیا ہوا, کس طرح کی فلائنگ ان سے لی گئی ہے, یا کس طرح انڈر پریشر وہ فلائی کرتا رہا, یا کس کنڈیشنز میں فلائی کرتا رہا, جو بھی ہو, تو بتانے کے لیے وہ تو موجود نہیں ہوتا, وہ تو چلا گیا. اب آپ اس کے عدم موجودگی میں اپنی انشورنس کو کور کرنے کے لیے, یا باقی چیزوں کو کور کرنے کے لیے, یا لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, تو آپ کوئی رپورٹ اس طرح کی بنائیں جس میں بس بات ادھر ادھر ہو جائے, تو ڈیفینیٹلی جس کے ساتھ ہوا جو ہوا تو وہ ایکسپلین کرنے کے لیے موجود ہی نہیں ہے. تو آپ اس پہ پائلٹ پہ ڈال دیں اور بس باقی سب ٹھیک ہے, اللہ خیر صلی اللہ, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. تو یہ ہمارے یہاں ایک ایٹیچیوڈ ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ڈیولپ معاشرے ہیں, مہذب معاشرے ہیں, ان میں پوری انکوائری ہوتی ہے اور پھر چیزیں سامنے آتی. پر اس پرٹیکولر کیس میں پتہ نہیں کیا ہوگا, اگر کوئی انکوائری ہوئی اور اگر کوئی رپورٹ آئی تو بعد میں شاید آئے گی. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. اس چینل کو سبسکرائب کریں, آگے لوگوں کو شیئر کریں ایویشن نیوز کے لیے, اور اس طرح ہماری تھوڑی بہت حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آگے دوستوں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.